تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث چل رہی تھی اسماء غیر متمکن کی اقسام ہم پڑھ رہے تھے۔ کچھ اقسام ہم نے پڑھ لی تھی پہلے، جیسے اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسی طرح مضمرات، یہ اقسام کچھ ہم نے پڑھ لی تھی۔ اچھا جی، چوتھی قسم ہے اسماء افعال۔ اسماء افعال ان اسماء کو کہتے ہیں جو ہیں تو اسم لیکن فعل کے معنی میں ہوتے ہیں، یعنی کہا تو ان کو اسم ہی جاتا ہے، ترکیب میں وہ اسم ہی کہلاتے ہیں، ترکیب میں وہ اسم ہی واقع ہوتے ہیں، اسم والی ان کی ترکیب ہوتی ہے، لیکن ان کا جو معنی ہوتا ہے وہ معنی فعل والا دے رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے انہیں اسماء افعال کہا جاتا ہے۔ اور اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔ بعض اسماء فعل ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں۔ آگے فعل کی بیس میں آپ پڑھیں گے، فعل ماضی وہ فعل جس میں پاسٹ والا معنی پایا جائے، گزشتہ زمانہ پایا جائے، اسے ماضی کہا جاتا ہے۔ تو وہ بعض اسماء ایسے ہیں جو فعل ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہیہاتا، قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال بھی ہوا ہے، ہیہاتا ہیہاتا لما توعدون۔ ہیہاتا یہ بعودہ کے معنی میں ہے، دور ہوا۔ کب دور ہوا؟ گزشتہ زمانے کے اندر دور ہوا۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے شتانہ۔ شتانہ یہ بھی اسم فعل کہلاتا ہے۔ اب یہ کس کے معنی میں ہے؟ یہ افترقہ کے معنی میں ہے، جدا ہوا۔ افترقہ بمعنی جدا ہوا۔ سرعانہ یہ بھی اسم فعل ہے، یہ سرعہ کے معنی میں ہے، جلدی کی۔ تو اسماء افعال میں نے بتایا کبھی فعل ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں، اور وہ اسماء افعال کتنے ہیں؟ تین ہیں، ہیہاتا، بعود، شتانہ اور سرعانہ۔ یہ تین اسماء افعال ہیں جو فعل ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں، یعنی فعل ماضی کا معنی دیتے ہیں۔ دوسری قسم ہے جو امر حاضر معلوم کے معنی میں ہوتے ہیں۔ امر کی بحث میں آپ پڑھیں گے، ایک ہوتا ہے ماضی مضارع، ماضی گزشتہ زمانہ، مضارع حال استقبال کو کہتے ہیں۔ اور امر کسی چیز کا حکم دینا، کسی کو کسی کام کا حکم دینا جس میں حکم پایا جاتا ہے، وہ امر ہوتا ہے، کسی چیز کے کرنے کا حکم، اور کسی چیز کے نہ کرنے کا جو حکم پایا جاتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اب امر جو ہے، بعض اسماء افعال ایسے ہیں وہ امر کے معنی میں ہیں، ان میں سے بعض میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جیسے رویدہ۔ رویدہ یہ اسم فعل ہے لیکن امر کے معنی میں ہے، بمعنی امہل، اس کو مہلت دو، اسے مہلت دو۔ اسی طرح بلہا، بلہا بمعنی دع، چھوڑ دو۔ حیہل، حیہل کا مطلب ہے ایتی، دے دو۔ ہلم، ہلم کا مطلب یہی ہے، ایتی مجھے دو۔ دونکا، دونکا، دونکا یہ کس کے معنی میں ہے؟ خذ کے معنی میں ہے، پکڑو۔ تو اب دیکھیں یہ بعض اسماء افعال جو ہیں وہ فعل ماضی کے معنی میں ہیں، اور بعض جو ہے وہ کس کے معنی میں ہیں؟ امر حاضر کے معنی میں ہیں۔ مشکل اتنی کوئی بات نہیں ہے، آسان سی بات ہے کہ ہے تو وہ اسم ہی ہیں، لیکن صرف اور صرف ان کے اندر معنی ایک فعل والا پایا جاتا ہے، بس اتنی سی بات آپ نے سمجھ۔ اچھا، پانچویں قسم ہے اسم غیر متمکن کی، اسماء اصوات۔ اصوات صوت کی جمع ہے، صوت آواز کو کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ اسماء جن سے کسی چیز کی آواز نقل کی جاتی ہے، وہ اسماء جن سے کسی چیز کی آواز نقل کی جاتی ہے، یا کسی جانور کو آواز دی جاتی ہے، یا کسی جانور کو آواز دی جاتی ہے۔ جیسے دیکھیں اح اح، کھانسی کی آواز ہے، اس کو نقل کیا جا رہا ہے۔ اح اح ایسا اسم ہے، اس سے کھانسی کی آواز کو نقل کیا جا رہا ہے۔ اف اف، تکلیف کے وقت جو انسان کہتا ہے، یہ بھی ایک آواز کو نقل کیا جا رہا ہے۔ بخا، یہ عربی میں خوشی کے وقت کہا جاتا ہے۔ نخا، یہ اونٹ کو بٹھانے کے لیے کہا جاتا ہے، نخا۔ غاقا، یہ کوے کی آواز کو نقل کیا جا رہا ہے۔ یعنی ہم اپنی نارمل زندگی کے اندر جس طرح ہم مختلف
بلی کی آواز کو منتقل کریں میاؤں میاؤں، تو اب یہ اسماء اصوات میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جانور کی آپ آواز نکالتے ہیں، مرغے کی، مرغی کی، بکری کی، مختلف جو آوازیں ہوتی ہیں، یہ آوازیں جب ان کو تعبیر کیا جاتا ہے، جب منہ سے نکالا جاتا ہے، تو یہ اسماء اصوات کہلاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اچھا جی، چھٹی قسم ہے اسماء ظروف۔ اسماء ظروف وہ اسماء جو کسی وقت یا جگہ پر دلالت کرتے ہوں، جو کسی جگہ یا وقت کے اوپر دلالت کرتے ہوں۔ پھر ان کی دو قسمیں ہیں، اسی تعریف سے بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، جگہ یا وقت۔ پھر ان کی دو قسمیں، ظروف زمانیہ جن کا تعلق وقت کے ساتھ ہوتا ہے، ظروف مکانیہ جن کا تعلق کسی جگہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ظروف زمانیہ وہ اسماء جو کسی وقت کے ساتھ وقت پر دلالت کرتے ہیں، جیسے دیکھو ان میں سے اذ ہے، اذ کا معنی ہوتا ہے جب، اذا اس کا معنی بھی جب ہوتا ہے، متا کب، کیفا کیفا حالو کا کیا حال ہے، جیسے ایانا، ایانا کا مطلب بھی کم ہے، کب ہے، لیکن یہ ایانا کوئی عظیم کام کے لیے بولا جاتا ہے، ایانا مرساہا، ٹھیک ہے۔ امسی کل، مز یہ عموماً متا کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، مز یہ آپ نے مز جو ہے یہ حروف جارہ میں بھی پڑھے ہوں گے، اور کبھی کبھار ظروف کے لیے بھی آتے ہیں۔ جب متا کے ساتھ استعمال ہوں گے تو پھر آپ سمجھ لینا کہ یہ کیا ہیں، یہ ظروف میں سے ہیں۔ قطو کبھی بھی نہیں، عوضو، عوضو کا مطلب ہوتا ہے ہرگز، قبلو پہلے، بعدو بعد میں۔ تو یہ آپ نے بس اسماء ظروف کون کون سے ہیں تو آپ نے یاد کر لینا، اذ، اذا، متا، کیفا، ایانا، امس، مز، قطو، عوضو، قبلو، بعدو۔ اسی طرح ظروف مکانیہ وہ ظروف جو کسی جگہ پر دلالت کرتے ہوں، وقت پر دلالت نہ کرتے ہوں۔ اب دیکھیں نا اوپر والے تو جب، جب کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، متا کب، کب کا تعلق بھی وقت کے ساتھ ہے، امس کل اس کا وقت بھی، اس کا تعلق بھی وقت کے ساتھ ہے۔ ظروف مکانیہ جو ہوتے ہیں ان کا تعلق وقت کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، کس کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا تعلق جگہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں حیثو، قدامہ، تحت، فوق، یہ یعنی جہات جو ہیں، جہات ستہ کہا جاتا ہے، فوق، تحت، اوپر، اوپر جگہ، نیچے جگہ، جگہ کے ساتھ تعلق ہے نا، فوق، تحت۔ اسی طرح امام، خلف، یعنی یمین، یسار، یہ جس طرح بھی ہیں۔ اچھا جی، ساتویں قسم ہے اس میں غیر متمکن کی اسماء کنایات۔ اسماء کنایات ان سے مراد وہ اسماء ہیں جو عدد مبہم یا قول مبہم پر دلالت کرتے ہوں، مبہم تعداد پر دلالت کرتے ہوں یا مبہم بات پر دلالت کرتے ہوں، قول کا مطلب یہ ہے، یا مبہم بات پر دلالت کرتے ہوں۔ یعنی مبہم کہتے ہیں غیر واضح بات، غیر واضح بات جو ہوتی ہے اسے ہم مبہم کہیں گے۔ تو اب یہ اچھا، اسماء کنایات دو طرح کے ہیں، کنایہ از عدد جن کا تعلق عدد کے ساتھ ہے، اور کنایہ از حدیث جن کا تعلق بات کے ساتھ ہے۔ حدیث بات کو کہا جاتا ہے، کم کذا کعین، کم درہمن عندک، آپ کے پاس کتنے درہم، تو کتنے، کم جو ہے یہ مبہم ہے، ہمیں نہیں پتہ کتنے ہیں، واضح تو نہیں ہے نا۔ اسی طرح عندی کذا قلمن، میرے پاس اتنے قلم ہیں، کتنے قلم ہیں، کوئی واضح بات نہیں۔ کعین کی بھی اسی طرح مثال بنا لیں، کیتا زیتا، کنایہ از حدیث جو ہے وہ کون، وہ دو ہیں، ایک کیتا زیتا، کیتا زیتا کا معنی ہوتا ہے ایسے ویسے، یعنی میں کہتا ہوں سمعت کیتا وزیتا، میں نے ایسے ویسے بات سنی، سمعت کیتا وزیتا، میں نے ایسے ویسے بات سنی، قلت کیتا وزیتا، میں نے ایسے ویسے بات کی۔ تو یہ اسماء کنایات ہیں۔ آٹھویں قسم آتی ہے مرکب بنائی۔
مرکبی بنائی انشاءاللہ ہم مرکبات کی بیس کے اندر پڑھیں گے، وہاں پر تفصیل سے اس کو سمجھیں گے۔ یہاں پر آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ مضمرات آپ نے پڑھ لیا، اسماء اشارات آپ نے پڑھ لیا، موصولات آپ نے پڑھ لیا، اسماء افعال آپ نے پڑھ لیا، اسماء اصوات آپ نے پڑھ لیا، اسماء ظروف آپ نے پڑھ لیا، اسماء کنایات آپ نے پڑھ لیا، اور انہی اس میں غیر متمکن کی 8 اقسام میں سے آخری قسم ہے مرکبی بنائی۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ آگے مرکبات میں انشاءاللہ بہت جلد ہم پڑھ لیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ آپ کا سلیبس سے تھوڑا سا خارجی سبق ہے، بہرحال ان کو تھوڑا بہت بھی ان کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا تو کچھ نہ کچھ آپ کے پلے پڑ جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔